چلیں بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ تمام طلباء کو دوسرے مرحلے کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت ہے دوم۔ پیارے بچوں، ہماری کتاب کا نام ہے فہم عربی، صفحہ نمبر 35، باب 16، اور ہمارا آج کا موضوع ہے خیر و برکت کے کلمات۔ ذرائع ہیں کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم سبق کا تعارف جانیں گے۔ سبق کا تعارف ہے خیر و برکت کے کلمات کی اہمیت و افادیت سے آگاہی حاصل کریں گے اور روزمرہ زندگی میں ان کلمات کو پڑھنے کے فائدے جانیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی خیر و برکت کے کلمات پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلیں گے اپنے عنوان کی طرف۔ ہمارا آج کا عنوان ہے جزاک اللہ الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں، جزاک اللہ الحمدللہ ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے۔ جب آپ سے کوئی نیکی کرے، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے اس سبق کے تدریسی مقاصد۔ تو تدریسی مقاصد ہیں درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ کلمات پڑھ سکیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا بھی سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے معیار کامیابی۔ معیار کامیابی ہوگا کہ کلمات کو توجہ سے سنیں گے اور سوالات کے درست جوابات دیں گے۔ اب ہم چلیں گے سابقہ واقفیت کی طرف۔ تو سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہوئے میرا آپ سے پہلا سوال ہے، ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں کہ ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ جی ہاں، ہم دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہی ہماری دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، نیکی کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بچوں، نیکی کا مطلب سوچیں اور بتائیں کہ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا مطلب ہے اچھائی، اچھا کام۔ میرا آپ سے تیسرا سوال ہے، ہمارے نبیوں نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ جی ہاں، شاباش، ہمارے نبیوں نے ہمیں دین اسلام کی تعلیم دی۔ ہمارے نبیوں نے ہمیں اچھے اخلاق اور اچھی باتوں کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ آ کر دنیا میں لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان کلمات کی طرف چلتے ہیں جنہیں ہمیں روزمرہ زندگی میں ادا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہے ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو نیکی کا اچھا بدلہ دے، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے،
یہ ہماری فہم عربی میں آج کا ہمارا عنوانات میں سے ایک کچھ عنوان تھے جنہیں ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے. یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اللہ آپ کو اچھی نیکی کا اجر دے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. یہ اچھی دعائیں ہیں جو ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے. اس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. اب ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارا آج کا عنوان تھا جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کو نیکی کا اچھا بدلہ دے. اللہ آپ کو نیکی کا اچھا بدلہ دے. ہم کہتے ہیں جب کوئی ہمارے لیے اچھا کام کرے اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ. یعنی اللہ آپ کو نیکی کا اچھا بدلہ دے. پیارے بچوں، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ دعائیں ملتی رہیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہوں. یعنی جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کریں گے تو دوسرے لوگ ہمیں دعائیں دیں گے. اس سے اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے نبیوں نے بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں کا اچھا اخلاق بہت پسند ہے اور اللہ پاک بھی ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب ہم اپنے عنوان کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہے الحمدللہ. یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں جب اپنا کھانا ختم کریں، جب چھینک آئے، جب کوئی کام خیریت کے ساتھ مکمل ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا کام پایہ تکمیل تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے ذکر میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین اسلام پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور ہمیں وہی راہ دکھائی جو اللہ پاک کو پسند ہے. کیونکہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہی ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہی پر عمل کرنے کو کہتے ہیں. تو پیارے بچوں،
ان کلمات کو روزمرہ زندگی میں